الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں درود شریف پڑھنے کی اور پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. یوں فرمایا کہ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، درود شریف کے پڑھنے میں بڑھوتری کر دی جائے. بڑی خوش نصیب ہیں وہ دینی مائیں بہنیں جو درود شریف پڑھتی رہتی ہے. ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مولانا صاحب مجھے ایک پریشانی ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. میں نے کہا کہ ایک کام کیجئے، آپ روزانہ کچھ درود شریف پڑھ لیجئے 500 مرتبہ کے قریب اور دعا کر لیں. کہنے لگی، مولانا صاحب پچھلے 20 سال سے میں روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں. میں نے کہا اللہ اکبر، آپ مہینے میں 1.5 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتی ہو؟ بولے جی ہاں. میں نے کہا سبحان اللہ، کیا آخرت کی تیاری کر رہی ہے. بچے بھی ہے، شوہر بھی ہے، بہویں بھی ہے، پوتیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی ہے، گھر کا کام کاج بھی لگا ہوا ہے، گھر کی ذمہ داریاں بھی لگی ہوئی ہے، اور کیا ٹینشن نہیں ہوتا گھر میں. اس کے باوجود روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا کتنی بڑی بات ہے. میں نے کہا ایک کام کیجئے، آپ استغفر اللہ 500 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی. استغفار رزق کو کھینچتا ہے، استغفار کی برکت سے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے. استغفر اللہ جو پڑھتا رہتا ہے، اللہ اسے پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں اور اسے برکتوں والی حلال روزی عطا فرماتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب پچھلے 20 سال سے میں روزانہ 5000 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں. میں شرمندہ ہو گیا. میں نے کہا اللہ اکبر، میں عمل بتا رہا ہوں اور مجھے عبرت مل رہی ہے، مجھے عبرت حاصل ہو رہی ہے کہ یہ مستورات، یہ عورت کیسی اللہ والی ہے، کیسی اللہ کو یاد کرنے والی ہے. او میری دینی ماؤں بہنوں، یاد رکھنا کہ جس عورت کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو نا، اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں. اور جس عورت کے پاس شوہر کے لیے وقت ہو، بچوں کے لیے وقت ہو، بچیوں کے لیے وقت ہو، گھر میں کھانا بنانے کے لیے وقت ہو، گھر کی صفائی کے لیے وقت ہو، لیکن اس عورت کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو، اس کے اچھے دن نہیں آتے. وہ عورت پریشان شکار ہو جاتی ہے، 2 کام بنانے جاتی ہے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، وقت کی قدر کرو اور اپنے اللہ کے لیے وقت نکالو. پھر میں نے اس مستورات سے کہا کہ چاچی جان، آپ جو ہے نا تہجد کے وقت میں 20 منٹ اللہ کو دے دو. یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اللہ کو منانے کا، اللہ سے دوستی کرنے کا، اللہ سے یاری لگانے کا، اللہ سے صلح کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، آخرت کو بنانے کا. یہ بڑا قیمتی اور سہانا اور بہترین وقت ہوتا ہے. یوں فرمایا، میں نے کہا کہ آپ 20 منٹ جو ہے نا اپنے اللہ کو دے دو، انشاءاللہ انقلاب آئے گا. تو وہ یوں کہنے لگی کہ مولانا صاحب آپ تو بہت کم بتاتے ہو، آپ بہت کم بتا رہے ہو. الحمدللہ پچھلے 16.5 یا 17 سال سے میں تہجد سے اشراق تک کا وقت اپنے اللہ کو دے چکی ہوں.
میں نے کہا اللہ اکبر، کیا سوچ ہے، کیا جذبہ ہے، کیا چاہت ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے بارے میں کچھ سوچو، اللہ کے لیے وقت نکالو۔ آپ میں سے بھی بہت سی عورتیں ہوگی جو تہجد پڑھتی ہوگی، وہ عورتیں بڑی خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتے ہیں اسے رات میں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ مولانا صاحب ہم گھر کے کام کاج میں ہم تھک جاتے ہیں، کھانا بناتے بناتے، گھر کی صفائی کرتے کرتے۔ ارے اشراق کی 4 رکعت پڑھو نا آپ، تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی، پھر آپ کو تھکن نہیں لگے گی۔ آپ اشراق کی پڑھو 4 رکعت۔ میں اللہ کے راستے میں چل رہا تھا تو صبح کا ناشتہ ہمیں بنانا تھا، میرے ساتھ 2 ساتھی اور بھی خدمت میں تھے، تو میں نے ان سے بھی کہا کہ اشراق پڑھ لو۔ انہوں نے سوچا کہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ میں نے سوچا کہ یار اشراق کے بعد اللہ کی مدد فوری ہوتی ہے، اور میرے ذمے مرچی کاٹنا تھی، اور گھر میں کبھی مرچی کاٹی نہیں تھی۔ میں کہا اللہ کیا ہوگا، یہ مرچی کیسے کٹے گی؟ ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے 4 رکعت اشراق کی پڑھ لی، بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1 ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 4 رکعت اشراق کی پڑھ لی۔ ابھی 2 مرچی کاٹی ہے کہ ایک بندہ آیا، مولانا آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، کیا کرتے ہو؟ ہوٹل میں کھانا بناتا ہوں۔ مجھے کہا آپ کیا کر رہے ہو؟ میں کہا مرچی کاٹ رہا ہوں۔ ارے مولانا کیسی بات کرتے ہو، مرچی تو میں کاٹوں گا۔ 5 منٹ میں ساری مرچی کاٹ کے دے گیا، اور میں آرام سے میٹھی نیند سو گیا، اور میرے 2 دوست کام کرتے رہے۔ میں نے ان کو کہا دیکھو اگر آپ نے بھی اشراق پڑھی ہوتی نا تو یہ پورا کھانا ہی بنا کے چلا جاتا۔ اللہ اکبر، اشراق اگر پڑھ لی میری دینی ماؤں بہنوں، یاد رکھنا اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو گئی، کچن میں بھی ساتھ، کھانا بنانے میں بھی ساتھ، گھر کی صفائی میں بھی ساتھ، انشاءاللہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور اگر آپ کو رات سونے سے پہلے بہت زیادہ تھکن ہو تو آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی ساری تھکن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، آپ میٹھی نیند سو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں دینی ماحول کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، کتنی وہ عورتیں تھیں جو آپ کے ساتھ بیٹھتی تھی، آپ کے ساتھ باتیں کرتی تھی، آپ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اب وہ دنیا میں نہ رہی، اللہ کو پیاری ہو گئی، قبرستان کی زینت بن گئی، ان کے جنازے اٹھ گئے، ان کے گھر والوں نے افسوس کرنا بند کر دیا، ان کے بچے پہلے سے اچھی طرح رہنے لگے، ان کے گھر میں رینوویشن کام ہو گئے، ان کی آمدنی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، ان کے گھر میں ان کی امی کے زمانے سے بہتر ویرائٹیز بننے لگی، اور اب صرف انہیں اپنے ماں باپ عید، بقرعید، 10ویں محرم اور 15ویں شعبان کو صرف یاد رہنے لگے، باقی انہوں نے بھولنا شروع کر دیا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ دنیا ہے، دنیا یہ مطلبی دنیا ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری، یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ ہمارے جانے کے بعد ہمارے گھر کا نظام ہمارے سے اچھا چلے گا، ہمارے گھر اور بڑے ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کے پاس اور اچھی بائکیں آ جائے گی، ان کا بزنس اور شاندار ہو جائے گا۔ آپ سوچو نا، آپ کے دادا کے زمانے میں آپ کے پاس کیا تھا، پھر ابا کے زمانے میں کیا تھا، ابھی کیا ہے۔ یہ تو دنیا تو ایسی ہے، یہ تو وقتی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ انسان اس دنیا میں جیتا ایسے جیسے مرنا ہی نہ ہو، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہ ہو۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ایک دن آئے گا مجھے اور آپ کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، کفن میں جیب نہیں ہوگا، قبر میں الماری نہیں ہوگی، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلے جائیں گے، اکیلے آئے تھے اکیلے جائیں گے، لوگ قبرستان لے جائیں گے، دفن کر دیں گے، پاٹیاں بچھا دیے جائیں گے، مٹی ڈال دی جائے گی، تنو من مٹی کے نیچے مجھے، آپ کو، میری اور آپ کی فیملی کو، میرے بچوں کو، آپ کے بچوں کو، اور میرے اور آپ کے گھر والوں کو، اور آپ کے گنگا پور سٹی میں رہنے والے تمام لوگوں کو ایک دن سب کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ دنیا پہ تو قیامت آنے والی ہے، ہمارے گھر پہ، ہمارے مکان پہ، ہماری کار پہ، ہمارے بزنس پہ، ہمارے شو روم پہ، ہمارے زمین جائیداد پہ، یہ سب تو یہی رہ جانے والا ہے۔ ایسی چیزوں میں لگ کے ہم اپنے اللہ کو ناراض کر دیں گے؟ یہ دنیا کی زندگی میں لگ کے ہم اپنے اللہ کو ناراض کر دیں؟ نہ نہ نہ، بڑی نادانی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، او میرے بندو، او میری بندیوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ ارے اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کون سی کامیابی کی تلاش میں ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون اچھا لگا اللہ اس کے رسول کے علاوہ؟ یاد رکھنا، اللہ کو ناراض کرو گے تو نہ آپ کا شوہر آپ کا ہوگا، نہ آپ کے بچے آپ کے ہوں گے، نہ آپ کی ساس، نہ آپ کی ڈیرانی، نہ آپ کی جیٹھانی آپ کی ہوگی۔ اور اگر آپ اللہ کو راضی کرو گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا آپ کا شوہر بھی آپ کا ہوگا، آپ کے بچے بھی آپ کے ہوں گے، آپ کی ساس، آپ کی دیرانی، آپ کی جیٹھانی، آپ کی نڑن، وہ بھی آپ کی ہوگی، سسرال میں بھی اچھا لگے گا، پیر میں بھی اچھا لگے گا۔ اور اگر اللہ کو ناراض کیا تو کیا سسرال کیا پیر، اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگے گا۔ ہم نے دیکھا کہ جب ابا خوش ہوتے ہیں نا تو ان کے گھر میں اچھا لگتا ہے، اور جب ناراض ہو تو گھر میں اچھا لگتا نہیں۔ بالکل اسی طرح جب اللہ خوش ہوتے ہیں نا تو اللہ کی زمین پہ اچھا لگتا ہے، اور جب اللہ ہی کو ناراض کر دیا تو پھر اللہ کی زمین پہ اچھا لگتا نہیں ہے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی مجلس میں اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کو چینج کر ڈالیں گے، انشاءاللہ اپنے آپ کو بدل لیں گے، انشاءاللہ نیک بن جائیں گے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ 1000 سال پہلے انتقال ہو گیا، انتہائی درجے کی کالی کلوٹی عورت، مالدار تھوڑی تھی، کام والی تھی، ایک کے گھر میں کام کرتی تھی۔ پھر رابعہ کی خوبی کیا تھی تو کہ دل کا سودا صرف اللہ سے کیا تھا، کسی نامحرم کے ساتھ نہیں، بد نظری سے بہت بچتی تھی۔ رابعہ بصریہ تو ایسی زندگی گزارتی تھی کہ وہ نہ کسی مرد کو دیکھتی تھی، اور ایسی رہتی تھی کہ کوئی مرد بھی اسے نہ دیکھ سکے۔ عورت قیمتی چیز ہے، عورت خزانہ ہے، اس لیے فرمایا تم اپنے آپ کو چھپاؤ۔ خزانے کو دفنایا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، سونے چاندی کو چھپایا جاتا ہے، کہیں چوروں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ بس چاکلیٹ کا چھلکے میں اچھی لگتی ہے نا، اگر اس کو اتار دیا جائے تو کیڑیاں اس پر لگ جاتی ہے۔ بالکل اس طرح مستورات پردے میں اچھی لگتی ہے۔ پردہ کیسا ہو؟ فرمایا سیدھا سادہ ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہنا ہو، مخلوق کو بتانے کے لیے نہ پہنا ہو۔ اگر ایسا ڈیزائن والا برقع پہنا کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ بڑے گھر کی عورت ہے، بڑا اچھا برقع ہے، تو یہ برقع پہننا پھر صحیح نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ نہ پہننے سے تو بہتر ہے، لیکن وہ بھی دکھلاوے کی نیت سے نہیں۔ لیکن میری دینی ماؤں بہنوں، کیا کرو گے ڈیزائن والا برقع پہن کر؟ آپ یقین مانو جب مستورات کا انتقال ہوتا ہے نا تو اس کی قبر پر بھی پردہ کیا جاتا ہے کہ کسی نامحرم کی مستورات کے کفن پر بھی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پردے کا اتنا اہتمام۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، رجال کہتے ہیں مردوں کو، نساء کہتے ہیں عورتوں کو۔ پورے قرآن میں سورۃ الرجال نام سے کوئی صورت نہیں ہے، اور چوتھے پارے میں سورۃ النساء نام سے ایک پوری سورت موجود ہے۔ سارے اولیاء اللہ کو دیکھو تو ماؤں کے پیٹ سے آئے، تقریباً سارے انبیاء کو دیکھو تو ماؤں کے پیٹ سے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بڑی ایک تاثیر دی، ماں کا حق بڑا اونچا حق ہے، ماں کا ادب، ماں کا احترام۔ اگر آپ کے امی ابو موجود ہو تو ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان کا اکرام کرو۔ اگر آپ کی ساس سسر موجود ہو ان کا ادب کرو،
کل کو آپ کی جب بہو آئے گی نا تو وہ بھی آپ کا اور آپ کے شوہر کا ادب کرے گی. اور اگر آج آپ نے اپنی ساس سسر کا اکرام نہیں کیا، ان کا احترام نہیں کیا، تو یاد رکھنا پھر آپ کی بہو بھی آپ کا اکرام نہیں کرے گی، آپ کا احترام نہیں کرے گی. بہت سی بہو ہیں رات سونے سے پہلے اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کے خلاف بھڑکاتی ہے. تمہارا امی ایسے، تمہارا ابو ایسے، تمہاری بہن ایسی. ابھی تو وقت گزر جائے گا، لیکن آپ تیار رہنا. جب آپ کے بیٹے کی شادی ہوگی نا، بڑی دل سے بہو لاؤ گے نا، تو 2-3 مہینے کے بعد پھر وہ آپ کے بیٹے کو آپ کے خلاف بھڑکائے گی. کیوں؟ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو بہو کو چاہیے ساس کو سگی ماں کی طرح سمجھے. اور میں ساس کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ تو بڑی تعریف کر کے لائی تھی بہو کو کہ ہمارے گھر میں تو کام بھی نہیں ہوتا، اور ہمارے یہاں تو بیٹی بنا کر کے رکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو بالکل پریشان نہیں کرتے، اور ہمارے گھر میں تو بالکل جنت جیسا ماحول ہوتا ہے، اور آپ کی بیٹی آئے گی تو وہ ہماری بیٹی ہے، ہم اس کو زیادہ کام نہیں کروائیں گے، حوروں جیسی اس کو ایک زندگی ملے گی. اور اتنی محبت ہوتی ہے دونوں خاندانوں میں. اور شادی کے 1 مہینے کے بعد تو ساس کچن ہی چھوڑ دیتی ہے اور سارا کام بہو کے ذمے لا کھڑا کرتی ہے. یاد رکھنا آپ کی بیٹی کو بھی سسرال میں پورا کام آ جائے گا. جیسا سلوک آپ اپنی بہو کے ساتھ کرو گے ویسا آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کے سسرال میں سلوک ہوگا. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. عجیب بات، بیٹی کہتی ہے اماں میرے پیٹ میں دکھتا ہے، آج تو آرام کر لے، کام کرنا ہی نہیں. میں تیری ساس کو کہہ دوں میری بیٹی بیمار ہے، تو بیمار ہے. اور بہو اگر کہتے پیٹ میں دکھتا ہے تو کہتی ہے بہانہ کرتی ہے. سوچ میں فوراً فرق. میں ان ساسوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ اچھا ماحول ہوگا، راجستھان میں تو پھر بھی اچھا ماحول ہے، مجھے تو پتہ نہیں آپ کے یہاں کا، لیکن میں نے دیکھا ایک عورت ہر موقع پر بہت اچھی طریقے پر رہتی ہے، ساس بن کے آخرت برباد کر ڈالتی ہے. حالانکہ ساس بن کے آخرت بنانے کا وقت ہے، اب اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بہو پر ظلم کر کے. کوئی ساس اپنی بہو پر ظلم کر کے ظلم کرنا، کسی کی بیٹی کو تکلیف پہنچانا، پھر اس ساس کا انجام بہت برا آتا ہے. کئی بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہے، اللہ اس کی زندگی تنگیوں کا شکار ہو جاتی ہے. حالات پریشان، بے چین، اس کو اچھا ہی نہیں لگتا اللہ کی زمین پر. اس لیے فرمایا کہ اپنی بہو کو سگی بیٹی کی طرح رکھو. اور بہو سے بھی کہنا چاہتا ہوں تو اپنی ساس کو سگی ماں کی طرح رکھ. انشاءاللہ گھر جنت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ بنے گا، آپ کے بچے اللہ والے بنیں گے. کیا حال ہے، ایک روم میں ساس سسر مل کے بہو بیٹے کی غیبت کر رہے ہیں، اور بہو بیٹے مل کے امی ابا کی غیبت کر رہے ہیں، دونوں گھر اللہ کی لعنت میں. اور کہتے ہیں صبح اٹھ کر ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم نیک لوگ ہیں. ایک بات یاد رکھنا، غیبت کرنے والا کبھی بھی نیک نہیں ہوتا، اور جو نیک ہو وہ کبھی بھی غیبت نہیں کرتا. ارسطو سے کسی نے کہا کہ ہم نے بہت معتبر آدمی سے آپ کے بارے میں یہ بات سنی ہے. ارسطو نے کہا بھائی غیبت کرنے والا کب سے معتبر ہو گیا؟ معتبر آدمی ہوتا تو غیبت کرتا ہی نہیں، اور غیبت کرنے والا معتبر آدمی ہوتا ہی نہیں. تو جو نیک ہو وہ غیبت کرتا نہیں، اور جو غیبت کرے وہ نیک ہوتا نہیں. میاں بیوی کو بھی چاہیے، اگر آپ جو رات سونے سے 15-20 منٹ پہلے جو غیبت کا دروازہ کھولو گی میری دینی ماؤں بہنوں، تو آپ پریشان ہو جاؤ گے. میں آپ کو بہت اندر کی بات بتا رہا ہوں، آپ یوں نہ سمجھنا کوئی ہوائی بات بتا رہا ہوں. اور اگر آپ نے شادی کے وقت آپ کے ابو نے مصلح دیا تھا نا، وہ اسی لیے دیا تھا کہ بیٹی اپنے شوہر کو مت کہنا، تیرا شوہر خود پریشان حال ہے، وہ تیری پریشانیوں کو کیا دور کرے گا. اور تیری اماں کو مت کہنا، ورنہ تیرے ساتھ ساتھ تیری ماں بھی پریشان ہو جائے گی. جتنا گناہ غیبت کے کرنے والے کو، اتنا ہی گناہ غیبت کے سننے والے کو. اور اگر تمہارے امی نے ان کی امی کو یعنی تمہاری نانی کو اپنے سسرال والوں کی غیبت کی ہوگی تو تمہاری نانی بھی پریشان ہو جائے گی. اللہ کے یہاں کسی کا حسب نسب نہیں چلتا، اللہ کے یہاں کسی کی رشتہ داری نہیں چلتی. اس لیے آپ کو کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ آپ کے قریب نہیں ہے؟ اللہ سنتے نہیں ہے؟
اللہ بہت قریب ہے، اللہ بغور سنتے ہیں، اور جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ بہت دھیان سے سنتے ہیں، وہ اپنی داستانیں پھر کسی اور کو نہیں سنایا کرتے، وہ تو اپنے اللہ کو سنایا کرتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، موت کو یاد رکھو، قبر کو یاد رکھو، اور میں کہنا چاہتا ہوں ان بیٹیوں سے جو اپنی ماں کے ساتھ فون پر بات کر کے اکثر اپنے گھر میں ڈسٹرب کر کے اپنی بھابھی کو پریشان کرتی ہے، اپنے بھائی کی بیوی کو پریشان کرتی ہے، وہ یاد رکھے اللہ اسے بھی چھوڑے گا نہیں، اس کی زندگی میں بہار آئے گی نہیں، اور تو اور تیری ماں اگر دونوں غیبت کرتی رہے گی ان قریب اللہ کی پکڑ میں آئے گی۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب دینی بات کرنے آئے یا یہ سب ریفرنس دینے آئے ہمیں؟ اور میری دینی ماؤں بہنوں، میں اس کا بہت ستایا ہوا ہوں، مجھے فون آتے ہیں، مستورات کبھی مجھے بتاتی ہے، اور مجھے کبھی لوگ آس پاس گھر والے بتاتے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکثر دیندار گھر والے غیبت کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں، اور شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ میں آپ کو کوئی تانا دے رہا ہوں، نہ 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 نہ، میں تو آپ سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خوشحال رہے، اپنی آخرت کو بنائے، ایسا نہ ہو کہ دین سے رات تک نیکی کرے، صبح سے رات تک، اور رات کو غیبت کر کے ساری نیکی اپنی بہو کو دے دے اور اس کے گناہ لے لے، پھر تو آخرت برباد ہو جائے گی، انجام بہت خراب آئے گا۔ جو ساس اپنی بہو کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے اس کا عام طور پہ اچھا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، اور جو عورت اپنے گھر میں کام والی کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے عام طور پر اس کا بھی اچھا خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو 3-4 بھائیوں کی بیویاں ہوتی ہیں نا آپس میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپس میں مل جل کر کے رہے، محبت کے ساتھ رہے، غیبت نہ کریں، اپنے شوہر کو اپنے ان کے بھائی کے خلاف نہ چڑھائے، یہ سب اللہ کی نظر سے گرانے والی بات ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، آؤ اللہ کی طرف، اپنے اللہ کے لیے وقت نکالو، اپنے اللہ سے صلح کرو، اپنے اللہ سے دوستی کرو، اپنے اللہ سے یاری لگاؤ، اول وقت نماز پڑھو، کوالٹی والی نماز پڑھو، نماز کو ٹال ٹال کر کے نہ پڑھو۔ بہت سی مستورات کہتی ہے مولانا صاحب 3:30 بجے بھی تو ظہر کی نماز ہو جاتی ہے، 3:30 بجے بھی ظہر کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور میری دینی ماؤں بہنوں، ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا۔ چائے کو ٹھنڈی کر کے پینا جائز ہے، کوئی پیتا ہے؟ آئس کریم کو پگھال کر کھانا بھی جائز ہے، کوئی کھاتا ہے؟ کھانا 1 بجے دسترخوان پر نکال لو، 3:30 بجے کھاؤ ٹھنڈا کر کے، کوئی کھاتا ہے؟ پتہ ہے مزہ نہیں آئے گی۔ تو لیٹ نماز پڑھو گے تو نماز کی جان نکل جائے گی۔ اول وقت نماز، اذان سنی فوراً اللہ کی طرف متوجہ، مصلی بچھا ہوا ہو گھر میں ایک جگہ، تسبیح رکھی ہوئی ہو، 24 گھنٹے مصلی بچھا ہوا ہو، تاکہ کبھی مصلی پر بیٹھنے کو بھی تو جی چاہے، پلنگ پر بیٹھنے کو جی چاہتا، کرسی پر بیٹھنے کو جی چاہتا، مصلی بچھا ہوا ہو تو مصلی پہ بیٹھنے کو بھی جی چاہے گا۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اول وقت نماز پڑھو۔ بہت سی مستورات کہتی ہے مولانا صاحب ہم نماز پڑھتے پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملتا۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، سکون سے نماز پڑھا کرو، اس نماز کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو سکون مل جائے گا۔ اپنے شوہر کی خدمت کرو، جس عورت سے اس کا شوہر خوش، اس سے اس کا اللہ بھی خوش، اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض، اس سے اس کا اللہ بھی ناراض۔ شوہر کے لیے وقت نکالو، تیار ہو کر کے رہو۔ گھر میں شوہر آ جائے، آپ اپنا موبائل ایک طرف رکھ دو، اگر شوہر اس کے خلاف کرتا ہے، گھر میں موبائل لے کر بیٹھتا ہے، آپ کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے، پھر بھی آپ اس کے لیے وقت نکالو اور اس کے لیے دعا کرتی رہو، اس کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اس کے لیے وقت نکالو گی، اچھی طرح تیار ہو کر کے رہو گی، شوہر کی خدمت کرو گی، انشاءاللہ شوہر کے دل میں آپ کی محبت آئے گی، اور آپ دیکھنا 1-2 مہینے میں آپ کا شوہر آپ کا ہو جائے گا۔ اور گھر میں کھانا بناؤ وضو کے ساتھ بناؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ بناؤ، ہو سکے تو حضرت پیر ذوالفقار صاحب کا بیان، اولاد کی تربیت، شوہر کی خدمت، گھر جنت کا نمونہ کیسے بنے، وہ بیان چالو کر دو، کھانا بناتی رہو، 1 گھنٹے میں کھانا بھی بن جائے گا، حضرت کا بیان سنتے رہیں گے تو اندر سے ایمان بھی پکتا رہے گا، اور گھر میں کیسے رہنا یہ بھی سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچائے۔ اور ایک درخواست یہ کروں گا، اس بات کی کوشش کرو کہ اپنی بچیوں کو زیادہ اسکول نہ پڑھاؤ، پڑھنا لکھنا سیکھ لے، 5 چوپڑی تک تو میرے انداز سے ایک حد ہے، چونکہ عام طور پر اس سے آگے جا رہی ہے لڑکیاں، اپنا دل کسی اور کو دے رہی ہے، اور کئی لڑکیاں تو اپنا ایمان بھی بیچ رہی ہیں۔ اور آپ یقین مانو آپ کی بیٹی 5 کلاس پڑھے گی یا 12 کلاس پڑھے گی، اللہ کی قسم جہاں اس کے مقدر میں لکھا ہے وہیں اس کی شادی ہوگی،
جہاں اس کے مقدر میں لکھا ہے، اور وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے تقدیر لکھ دی گئی تھی، اسی میں لکھ دیا ہے اس کی شادی کہاں ہوگی، اس کے بچے کہاں ہوں گے۔ اس کی شادی اچھی جگہ ہو، اس فکر میں آپ اس کے ایمان کے ساتھ کھیلو گے؟ آپ رحم کرو، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، اس کو پیار دو، اس کو اپنے گھر میں رکھو، اس کو گھر کا کام کاج سکھاؤ، شوہر کے ساتھ رہنا سکھاؤ، تحفہ دلہن پڑھاؤ، فضائل اعمال کی تعلیم اس کو سناؤ، حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے بیانات اس کو سناؤ۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی بیٹی ایک تیار ہوگی اور اچھی بیوی بن کے جائے گی، پھر اچھی آگے چل کے اچھی ماں بنے گی، اچھی ساس بنے گی، اچھی دادی بنے گی، اچھی نانی بنے گی، اچھی دیرانی بنے گی، اچھی جیٹھانی بنے گی، ایک اچھی عورت بن کے اپنی زندگی کو گزارے گی۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، پردے کا اہتمام کیا جائے، اول وقت میں نماز پڑھی جائے، وضو اچھی طرح کیا جائے، کم پانی کا استعمال کیا جائے، اور وضو میں مسواک کا بطور خاص اہتمام کیا جائے۔ اکثر عورتیں اور ان کے بچے سب برش کرتے ہیں، لیکن سب مسواک عام طور پر نہیں کرتے۔ ارے بغیر مسواک کے تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور ہم دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں، کہاں سے فتح ہوگا؟ میری دینی ماؤں بہنوں، مسواک اگر آپ بچپن سے عادت ڈالو گے، 55 تک انشاءاللہ آپ کے بچوں کو عادت رہے گی۔ جو بھی چیز گھر میں ختم ہو آپ تو منگوا لیتی ہو ماشاءاللہ، پیاز ختم ہو جائے، ٹماٹر ختم ہو جائے، تیل ختم ہو جائے، چائے پتی ختم ہو جائے، شکر ختم ہو جائے، تو مسواک ختم ہو جائے، ہفتے میں مسواک بھی منگوا لیا کرو۔ اگر آپ دل پہ تھان لوگی تو یہ ساری چیزیں گھر میں آتی ہے تو یہ بھی آ جائے گی۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، مستورات کو ہر چیز کا ریٹ پتہ ہوتا ہے سوائے اشراق کے، سوائے چاشت کے، سوائے اللہ کے قرآن کے۔ تیل کے ڈبے کا ریٹ پتہ ہے، باہر کیا مہنگائی چل رہی ہے اس کا ریٹ وہ سب معلوم ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، یہ بچے چھوٹے ہیں، اللہ کی امانت ہے، ان سے پوچھو جن کے بچے نہیں ہیں وہ بچوں کے لیے کیسے تڑپ رہے ہیں، اور ہمارے پاس بچے ہیں اور ہمیں ان کی قدر نہیں ہے، موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں بچوں کو۔ پہلے زمانے میں جب کتے بھونکتے تھے نا تو ماں باپ ہڈیاں ڈال دیا کرتے تھے، اور آج بچے روتے ہیں تو ماں باپ موبائل ڈال دیتے ہیں۔ پہلے کتے بھونکتے تھے تو ہڈی ڈال دیتے تھے، اور آج بچے روتے ہیں تو موبائل ڈال دیتے ہیں۔ ایسا نہ کرو، موبائل دیکھتے دیکھتے ان کی تربیت خراب ہوگی، ان کی آنکھیں خراب ہوگی، ان کا ذہن خراب ہوگا۔ مولانا صاحب موبائل چھوٹتا نہیں، ارے 2 گھنٹے دیکھتا ہو تو آدھا گھنٹے پہ کر دو، 15 منٹ پہ کر دو، اس کو موبائل کے بدلے کوئی چیز تو لا کر دو، کوئی کیرم بورڈ دو، کوئی کرکٹ کا بال بیٹ دو، اس کو کچھ لوڈو گیم دو، سانپ سیڑھی دو، کھیلنے فٹ بال دو، کوئی چیز تو دو۔ ہم نے دیکھا جو تمباکو والا پان کھاتے ہیں نا، ان کو پان چھڑانا ہو تو میٹھا پان کھلانا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ عادت چھوٹتی ہے، اور ہمیں تو موبائل چھڑوانا ہے اور اسے کوئی کھیلنے کی چیز دینی بھی نہیں، کچھ گیمیں لا کر دو، اس میں ایسا لگے گا کہ موبائل کو بھول جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھنا میں آپ کو کوئی خرچہ کروانے آیا ہوں، ایک اولاد کی تربیت کا ایک اہم نسخہ آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مکہ مکرمہ کے امام شیخ عبد الرحمن السدیس، کروڑوں دلوں کی دھڑکن، ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے ایموشنل ہو گئے، کہنے لگے جس کا خلاصہ ایک 10 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے گھر میں مہمان آ گئے، عرب میں مہمانی ویسے ہی مشہور ہے، اس کی ماں نے سالن لا کے بنا کے رکھ دیا، مہمان کے کھانے بیٹھنے کی تیاری تھی، وہ 10 سال کے شرارتی بچے نے ہاتھ میں مٹی اٹھائی، ریتی، اور سالن میں ڈال دی، پورا سالن خراب کر دیا۔ ابھی کھانے بیٹھنے والے اور پورا سالن، آج کل کی ماں ہوتی تو الفاظ عالیہ سے نواز دیتی، 2-3 تھپڑ لگا دیتی۔ شیخ سدیس فرماتے ہیں کہ وہ شرارتی بچے کی ماں نے کہا، بیٹا تو نے سالن میں مٹی ڈال دی؟ بولے جی اماں، جا تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے حرم شریف کا امام بنا۔ پھر رونے لگے، کہنے لگے وہ شرارتی بچہ میں ہی ہوں، میں نے وہ مٹی ڈال دی تھی، لیکن میری ماں نے مجھے بد دعا نہیں دی تھی، مارا نہیں تھا، بلکہ دعا دی تھی اللہ تجھے حرم شریف کا امام بنا دے، اور آج دیکھیں آج میں حرم شریف کا امام۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، آپ بھی اپنے بچوں، آپ کے بچے چھوٹے ہیں نا، ہمیشہ آپ سے چھوٹے ہی رہیں گے، کبھی بھی ان کی سمجھ آپ کے جتنی نہیں ہو سکتی، آپ سے 25-30 سال چھوٹے ہی رہیں گے، یہ کبھی بھی آپ جتنے سمجھدار، آپ جتنے دنیا دیکھے ہوئے نہیں ہو سکتے۔
آپ اپنا یاد کرو نا، آپ 6-7 سال کی عمر میں آپ کے پاس کتنی سمجھ تھی؟ بس اتنی سمجھ آپ کے بچے کے پاس ہے۔ ماں باپ تو سمجھتے ہیں وہ بچہ 7 سال کی عمر میں 35 سال والا دماغ والا ہو جائے۔ ارے ایسا نہیں ہوتا، اس میں تو بچہ مار کھاتا رہتا ہے، اور جب ماں باپ مارنا شروع کرتے ہیں نا، پھر بچہ متنفر ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے۔ مار کے تھوڑی نا علاج ہوتا ہے، محبت سے، پیار سے، کبھی ہلکی پھلکی، بہت ہلکی پھلکی، کبھی مار ہو تو اور چیز ہے، لیکن مار کی عادت اچھی بات نہیں۔ اس کو بھوت سے، اندھیرے سے، جنات سے ڈرانا اچھی بات نہیں۔ مخلوق سے ڈرے گا، بڑا ہو کے خالق سے نہیں ڈرے گا، اور اللہ سے نہیں ڈرے گا تو آپ سے کیا ڈرے گا؟ آپ کی بچیاں، ان کے لیے دعا کریں۔ بچیوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ نوجوانوں کی بات میں نہ آؤ، آپ نامحرموں کی بات میں نہ آؤ، آپ اپنی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ آپ کو اسکول میں بہت سی سہیلیاں ایسی ملے گی جن کی فرینڈشپ ہوگی، آپ ان کی بات میں نہ آؤ۔ جو ایسا کرتا ہے، شادی کے 2 مہینے کے بعد اس کو نانی دادی یاد آ جاتی ہے، پوری زندگی اس کی تلخیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ شادی تک تو پتہ نہیں چلتا، بعد میں ایسا پتہ چلتا ہے وہ مستورات روتی روتی تھکتی نہیں ہے۔ آپ گناہوں سے بچو، نامحرموں سے بچو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبیں بہت بلند کریں گے۔ آئندہ کل جو ہے 10ویں محرم ہے، تو فرمایا کہ 10ویں محرم کا جو روزہ رکھے گا، اللہ اس کے 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ صرف 10ویں کا نہ رکھے، یا تو آج کے ساتھ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو، یہودیوں سے مخالفت ہو جائے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، شوہر کی خدمت کرو، بچوں کی اچھی تربیت کرو، اپنے گھر سے غیبت والا سلسلہ ختم کرو، اور اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، اور اول وقت میں نماز پڑھو، اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی اور اللہ کا ولی بناؤ۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آپ سے خصوصی طور پر دعاؤں کی گزارش ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کرتے رہنا، میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا رہوں گا۔ جب دونوں دعائیں اوپر جائے گی تو بہت جلدی قبول ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہ جی، بیچاری مستورات دور دراز سے آئی ہوئی ہے، اپنے گھر کا کام کاج آگے پیچھے کر کے آئی ہوئی ہے، آپ کے لیے وقت نکال کر آئی ہوئی ہے۔ اللہ جی، میں بات کر رہا تھا، جس مستورات سے جو غلطی ہوتی تھی وہ باتیں ان کے دل پر لگ رہی ہوگی، اور انہوں نے توبہ کی نیت کی ہوگی، اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما۔ یہ مستورات آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہے، آپ کو راضی کرنے کے لیے آئی ہے، آپ سے جڑنے کے لیے آئی ہے۔ یہ مستورات نیت کرتی ہے کہ اب سیدھا سادہ برقع پہنے گی، نیت کرتی ہے اول وقت نماز پڑھے گی، اپنے شوہر کی خدمت کرے گی، اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہے گی۔ پتہ ہے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، خوش رہنا چاہیے۔ کچھ تکلیف ہو تو اللہ ہی کو کہنا چاہیے، کیونکہ تکلیفوں کو دور کرنے والے اللہ، بگڑی بنانے والے اللہ، آسمانوں سے پانی کو برسانے والے اللہ، زمین سے غلے کو اگانے والے اللہ۔ اللہ مستورات کے حال پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، انہیں کسی کا قرض دار محتاج نہ بنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انہیں بھی 1000 2000 5000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتے رہنے کی، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، عاملوں کے چکر سے، ڈاکٹروں کے چکر سے ان کی جان چھڑا۔ اللہ، گھروں میں ایک محبتوں والا ماحول قائم فرما، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتی رہیں۔ دیکھو، آج رات میں مغرب کی نماز کے بعد مرکز پر جامع مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ مجھے بیان کرنا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے شوہروں کو، آپ کے بھائیوں کو، آپ کے بچوں کو، سب کو مغرب کے بعد مسجد میں بھیجنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ بھی بیان سنیں، تو ان کو بھی پتہ چلے کہ گھر میں کس طرح رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ ایک ماحول بنے گا۔ تو آپ نیت کریں انشاءاللہ کہ آپ اپنے شوہروں کو بھیجے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ بیان جو ہے
اس عاجز کی ایک یوٹیوب چینل ہے مولانا ثاقب نوصاری، کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ اس پر یہ بیان آپ کو مل جائے گا۔